اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون۔ آیت نمبر ہے 229 229۔ یہ ترجمہ ہے ضیاء القرآن کا۔ طلاق 2 بار ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کا ترجمہ پہلے سن لیجئے پورا، پھر اس کے بعد پھر یا تو روک لینا ہے بھلائی کے ساتھ یا چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ، بے احسان، اور جائز نہیں تمہارے لیے کہ لو تم اس سے جو تم نے دیا ہے انہیں، شیئن کچھ بھی، یعنی کوئی چیز واپس نہیں لو۔ جب بیوی کو طلاق دو تو پھر اس سے یہ نہیں کہ جو چیزیں تم نے اپنے یعنی جب تمہاری یعنی زندگی ایک ساتھ گزر رہی تھی اور میاں بیوی تھے جو ایک دوسرے کو گفٹ تحائف وغیرہ تم نے اپنی بیگم کو دیے تھے، اب اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لینا، بجز اس کے کہ دونوں اندیشہ ہو، اس کے کہ دونوں یعنی دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو، یعنی بجز اس کے کہ کیا مطلب ہے کہ اگر شوہر طلاق نہیں دے رہا ہے اور بیوی کو رکھا ہوا بھی ہے اور اس کے حقوق بھی نہیں ادا کر رہا ہے، تو ایسے صورت میں عورت جب خلا لے گی تو پھر وہ کچھ دے دلا کر جو شوہر نے دیا تھا یا اپنے پاس سے کچھ دے کر کہ میں یہ لے لو اور ہماری جان بخشی کرو، تو وہ بات ہے۔ جب اگر یہ اس بات کا اندیشہ ہو جائے کہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے تو کوئی حرج نہیں، یعنی علیحدگی میں ان پر یعنی ان دونوں پر، میاں بیوی پر، علیہما، کہ عورت کچھ فدیہ دے کر جان چھڑا لے، وہی بات آ گئی نا، یہ دیکھیں۔ اچھا، یہ حدیں ہیں اللہ کی، سو ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو کوئی آگے بڑھتا ہے اللہ کی حدوں سے سو وہی لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ سب سے پہلے ایک قاعدہ کلیہ ذہن میں رکھ لیں، پھر ہم اپنے سبق کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ اسلام کا منشا کیا ہے۔ اسلام کا منشا یہ ہے کہ جو لوگ رشتہ نکاح میں یعنی منسلک ہو گئے ہیں، جڑ گئے ہیں، ان کے نکاح کو قائم اور برقرار رکھنے کے لیے حتی المقدور یعنی جتنی ممکن ہو سکے کوشش کی جائے، اور اگر کبھی ان کے درمیان اختلاف یا نزاع، ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑا یا مخالفت پیدا ہو جائے تو رشتہ دار جو یعنی عورتوں والے ہیں، مردوں والے، عموماً ہوتا تو ایسا نہیں ہے، لیکن اسلام کی جو ایک منشا کی بات ہو رہی ہے، اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو جو رشتہ دار ہیں آپس کے، لڑکی والے لڑکے والے، یا مسلم سوسائٹی کے جو ارباب حل مطلب جو مسئلے کو حل وغیرہ کرتے ہیں اور مسائل کو سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو فلاحی کام کرتے ہیں، جو بھلی خواہ اور خیر خواہ بننا چاہتے ہیں، ان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ دونوں کے اختلاف کو دور کریں، ٹھیک ہے، کسی بھی صورت میں ان کی صلح کرائیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ان کی پوری کوشش کے باوجود زوجین یعنی میاں بیوی میں صلح نہ ہو سکے اور یہ خطرہ ہو کہ اگر یہ بدستور رشتہ نکاح میں بندھے رہے تو یہ حدود اللہ جو اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں اس کو قائم نہیں رکھ سکیں گے اور نکاح کے مقاصد فوت ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو ان کی عدم موافقت اور باہمی آپس میں جو نفرت ہو چکی ہے اس کے باوجود ان کو نکاح میں رہنے پر مجبور نہیں کیا جائے، ٹھیک ہے، کہ ان کو بلا وجہ زبردستی کہا جائے نہیں تم بس میاں بیوی بن کر رہو، کیونکہ وہ اللہ کی حدیں نہیں قائم کر سکیں گے، نہ بیوی شوہر کا حق ادا کرے گی نہ شوہر بیوی کا حق ادا کرے گا۔ ظاہر یہ چیزیں تو محبت سے ہوتی ہیں، اب یہاں محبت کے بجائے نفرت ہو گئی، یہ چیزیں موافقت باہمی موافقت سے ہوتی ہیں، یہاں موافقت کے بجائے کیا ہو گئی؟ مخالفت ہو گئی، ایک دوسرے کی مخالفت کرنی ہے، ضدم ضدی والا معاملہ چل پڑا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں ان کو مجبور نہ کیا جائے کہ نہیں تم نے ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہنا ہے، اس صورت میں ان کے لیے کیا ہے، رشتہ داروں کو چاہیے اور معاشرے کے دیگر جو افراد ہیں جو معاشرے میں بہتری چاہتے ہیں
تو ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ مصلحت اسی میں ہے کہ عقد نکاح کو یعنی ختم کر دیا جائے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ شوہر کو طلاق دینے سے نہ روکا جائے. طلاق کے علاوہ عقد نکاح کو فسخ کرنے کے لیے دوسری صورت یہ ہے کہ عورت شوہر کو کچھ دے دلا کر خلا کرا لے. یعنی اگر شوہر طلاق نہیں دیتا تو عورت کہے کہ بھائی یہ جو تم نے مجھے گھر دیا تھا، یا جو تم نے مطلب میرے نام یہ پلاٹ کر دیا تھا، یا جو فلیٹ کر دیا تھا، یا اور اگر کوئی چیز یہ جو تم نے گولڈ کا مجھے سیٹ دیا تھا، تو یہ سب یہ میں تمہیں واپس کر رہی ہوں اور مجھے تم خلا دے دو. ٹھیک ہے؟ تو شوہر وہ ظاہر چیزیں لے کر ہو سکتا ہے کہ چھٹکارا حاصل کر لے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ جو قاضی ہے وہ تفریق کرا دے. ٹھیک ہے؟ قاضی جو ہوتا ہے نا، جو عدالت کہا جاتا ہے جن کو، وہاں جو آج کل جو ججز کے نام سے مشہور ہیں، تو ان کو قاضی کو چاہیے کہ وہ خلا کرا دیں. لیکن ہمارے یہاں جو نظام ہے، جو ہمارا سسٹم ہے نا، یہاں نہ کوئی قاضی ہے اور نہ کوئی یہ ان کے فیصلے، بس بہرحال اس کو چھوڑ دیں. لیکن یہ ہے کہ تیسری صورت یہ ہے. یہ جو موضوع ہے یہ تھوڑا سا یعنی تفصیل طلب ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی طلاق دیکھیے یہاں پر بتایا گیا کہ طلاق دینا 2 بار ہے. ٹھیک ہے؟ 2 مرتبہ ہے. یا تو پھر کیا کرنا ہے، اب 2 مرتبہ طلاق، اس کا ہم طریقہ بتاتے ہیں کہ اسلام کا طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے طلاق دینے کا، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے. اور جو ہمارے ہاں رائج ہے وہ طریقہ، اس کو آپ بدعت کہیں یا وہ طریقہ جو ہے مذموم طریقہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو طلاق کا حق جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے. صحیح ہے؟ اس کے بعد عدت کے اندر اس کو شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہے. ٹھیک ہے؟ 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد اس کو جو ہے رجوع کا حق حاصل ہے. پہلی مرتبہ طلاق کے بعد بھی اور دوسری مرتبہ طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے. تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا، ہوتا کیا تھا زمانہ جاہلیت میں، یہ حق طلاق اور رجوع غیر محدود تھا، جس سے عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا. آدمی بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا تھا. اس طرح اسے نہ بساتا تھا اپنے گھر میں کہ وہ بیچاری گھر والی ہے، اور نہ جو ہے آزاد کرتا تھا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے اس ظلم کا راستہ بند کیا اور پہلی یا دوسری مرتبہ سوچنے اور غور کرنے کی سہولت سے محروم بھی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ سوچو، ایک طلاق دے کر سوچو، پھر اس کو پورا ایک طہر کی مہلت دو، اور پھر اس کے بعد اگلی طہر میں آپ نے پھر دوسری طلاق دے دینی. یعنی پھر اس کے جو اس کا ہر مہینے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو، اور پھر اس کے بعد وہ اس سے پاکی سے غسل کرے، اور پھر حالت طہر میں آئے، اور اس سے پھر اپنا رشتہ قائم کرنے سے پہلے جو میاں بیوی کے رشتے ہیں اس سے پہلے اس کو دوسری طلاق دو. ٹھیک ہے؟ دوسری طلاق کے بعد پھر آپ کو پورا ایک طہر تک آپ کو سوچنے کا موقع ہے کہ بھائی اس عورت کو رکھنا ہے یا اس سے خلاصی حاصل کرنی ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے طلاق دینے کا. خیر بہرحال، تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ آپ سوچ لو اچھی طرح. اگر پہلی مرتبہ طلاق میں ہی ہمیشہ کے لیے جدائی کا حکم دے دیا جاتا تو اس سے پیدا ہونے والے معاشرتی مسائل کی پیچیدگیوں کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ کیا مسائل کیا ہوتے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان. یہ دیکھ لیجئے، مرتان. ٹھیک ہے؟ مرتان آپ خود بھی جانتے ہوں گے کہ یہ ہے تثنیہ کا صیغہ. ٹھیک ہے؟ اب جس پہ بھی فٹ کرو آپ، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. تو دیکھیں اللہ نے یہاں کیا فرمایا، طلقان نہیں فرمایا. ٹھیک ہے؟ کہ 2 طلاقیں اللہ نے نہیں فرمایا کہ 2 طلاقیں ہیں، بلکہ فرمایا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے. ٹھیک ہے؟ مرتان، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مرر تو بے زیدن، میں گزری زید کے پاس سے، تو یعنی 1 مرتبہ گزری نا. مرتان 2 مرتبہ گزرنا، یعنی یہ نہیں کہ اچھا خیر ابھی اس کو چھوڑ دیجئے. تو طلاق 2 مرتبہ ہے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ بیک وقت 2 یا 3 طلاقیں دینا اور انہیں بیک وقت نافذ کر دینا، یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آپ کو اس بات کی وضاحت بہت اچھے طریقے سے مل جائے گی. ٹھیک ہے؟ اسلام نے طلاق دینے کا طریقہ بیان کیا. طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، قرآن نے بیان کیا، لیکن وضاحت حدیث شریف سے آپ کو ملے گی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دی تھی نا، تو ان کی بات، ان کی شکایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی، بخاری شریف میں بھی ہے۔ تو فرمایا کہ طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجوع کا یعنی حکم دیا تھا کہ وہ رجوع کر لیں اور حالت طہر میں طلاق دیں۔ اب میں نے بتایا نا کہ رشتہ اپنا قائم کرنے سے پہلے، جو رشتہ ہے میاں بیوی کا، اس سے پہلے وہ طلاق دیں۔ تو طلاق دینے کا یہ ہے کہ اپنی بیوی کو حالت طہر میں، اگر کوئی مرد ارادہ کر لے میاں بیوی کے نہیں بنتی، اور یا بیوی کو ڈرانا مقصد ہے، بیوی اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے جو مرد کو ناگوار ہے، یہ شریعت کے خلاف، یا یہ کہ بد مزاجی، یا مطلب اور بھی جو کچھ بھی ہے، تو بیوی اس طرح کی حرکات کر رہی ہے، یا وہ مرد پردہ کرنے کے لیے کہتا ہے بیوی پردہ نہیں کرتی، یا مرد کہتا ہے کہ جو نامحرم مرد ہیں ان سے یعنی اس طرح سے باتیں نہیں کرو، اس طرح سے ان کو نہیں بلاؤ، یا میرے بستر پہ ان کو نہیں بیٹھنے دو، مطلب یہ سب چیزیں ہیں، یہ جو یعنی شرعی حدود والی باتیں ہیں، یعنی جو شریعت کی حدیں ہیں اس کی یعنی حکم برداری شوہر کروانا چاہتا ہے لیکن بیوی نہیں کرتی۔ بہت سے لوگ ایسے نا کہ اب دال میں نمک کم ہو گیا اور سالن میں نمک زیادہ ہو گیا تو اس کی وجہ سے چڑ چڑ کرتے ہیں، یہ سب چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یا یہ کہ شوہر اپنی بیوی کو بلاتا ہے اور وہ نہیں آتی، یا یہ کہ منع کرتا ہے کہ دیکھو بازاروں میں اس طرح سے نہیں پھرو بے پردہ اور یہ سج بن کر، تو وہ نہیں مانتی۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو عورت یعنی نہیں کرتی اور شوہر اس کو سدھارنا چاہتا ہے، اور لیکن وہ بیوی کے اندر یہ بات ضرور ہے کہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اگر وہ ایک طلاق دے دے گا تو کیا ہے، وہ ڈر جائے گی، اگر اس کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے تو وہ ڈر جائے گی کہ یار ایک طلاق تو ہو گئی، اور اگر دوسری تیسری بھی دے دی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو ایک طلاق اس کو حالت طہر میں دے کر، اور پھر اس کے بعد اب عدت تک جو ہے وہ سوچنے کا اس کے پاس، دونوں کے پاس موقع ہے کہ کیا کرنا کیا چاہیے۔ اس کو شوہر کو ہے کہ سدھار سکتا ہوں میں اس کو، یہ سدھر جائے گی، صحیح ہو جائے گی، اور یہ کہ بیوی کو بھی یہ ہے کہ یار اگر میں نے دیکھو اگر ابھی اس حال میں یعنی اس عدت تک نہیں سدھری اور میں نے اس کی بات نہیں مانی شوہر کی، تو یہ اگلی دفعہ مجھے دوسری طلاق دے دے گا۔ تو اب دیکھیں کہ یہ ہے اصل میں 2 مرتبہ طلاق دینا، ٹھیک ہے، یہ ہے شریعت کا طریقہ طلاق دینے کا، کس طرح طلاق دی جائے بیوی کو۔ تو آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ ایک ساتھ 3 طلاق دیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کریں ہی نہیں۔ یہ بھی ہم آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں اس کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ سنن نسائی میں امام نسائی نے اس کو جو ہے نقل فرمایا ہے۔ تو اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ یعنی سکھایا تو وہ یہی طریقہ ہے۔ ایک طلاق آپ نے دے دی، اگر عدت کے درمیان آپ نے رجوع نہیں کیا اپنی بیگم سے، تو پھر کیا ہوگا، عدت کے بعد اس کو اس طرح کی آزادی ہے کہ وہ آپ سے بھی نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ آپ نے ایک ہی طلاق دی تھی نا، وہ اپنے سابقہ شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے اگر دونوں اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کی یعنی دل جوئی کریں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خیال رکھیں جو شریعت کی حدود ہے اس کی پابندی کے ساتھ، تو یہ عورت اپنے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے اور یہ آزاد ہے، دوسرے سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن حق کس کا ہے؟ پہلے سابقہ شوہر کا، پہلا جو شوہر جس سے نکاح کر چکی ہے، جس نے طلاق دی، اس کا حق ہے کہ اس سے کرے نکاح، ٹھیک ہے، یہ قرآن نے یہ بیان کیا ہے، تو پہلا حق اس کا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ سمجھتی ہے کہ نہیں میں اس سے نہیں کروں گی، دوسرے سے کروں گی، تو اس کو اس کی بھی اجازت ہے۔ ایک طلاق کے بعد بھی اگر جب تک شوہر رجوع نہیں کرتا تو وہ ویسے بھی آپ سے آزاد ہو جاتی ہے، ضروری نہیں کہ آپ 3 طلاقیں دیں۔ اچھا دوسری، پھر آپ نے اگر ایک کے بعد نہیں رجوع کیا، آپ نے دوسری طلاق دے دی، دوسری دفعہ بیوی کو حیض آیا، اس نے اس کے بعد یعنی اس کو پورا طہارت کا پھر موقع ملا، اس نے غسل کیا، پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا اس کا طہر کا موقع آیا اور آپ نے پھر اس کو دوسری طلاق دے دی۔ اب آپ کے پاس صرف ایک موقع رہ گیا ہے، 2 مواقع آپ کے ختم ہو گئے، 2 طلاقیں تو ہو چکی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ رجوع بھی کر لیتے ہیں تو یہ 2 طلاقوں کا موقع تو آپ سے ویسے ہی ختم ہو گیا۔ اب آپ کے پاس پوری زندگی میں صرف ایک ہی کا حق رہ گیا ہے۔ جیسے ہی آپ نے ایک مزید طلاق دی، تیسری، تو ویسے ہی آپ کا رشتہ ختم، ہمیشہ کے لیے ختم۔ اب ایک صورت رہ جاتی ہے لیکن وہ بھی اتفاقی صورت ہے، ٹھیک ہے، اتفاقی ہے، ارادتاً نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے زمانے میں بہت سے لوگ سنتے ہیں نا کہ جو حلالہ والا طریقہ ہے ملعون طریقہ ہے، ایسا طریقہ یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں جو طریقہ قرآن نے اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ طریقہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہ جان بوجھ کر جا کر حلالہ والا جو طریقہ ہے یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اب بتائیں، یہ تو شادی کیا مذاق کھیل بنا لیا، ایسا نہیں ہے۔
تو یہ کہ یہ دو مواقع آپ کو دیے گئے ہیں کہ 2 طلاقوں کے بعد اب آپ چاہیں تو اپنی بیوی کو اصلاح کرتے ہوئے اپنی بیوی کو یعنی معروف طریقے سے بھلائی کے ساتھ احسان کے ساتھ اس کو روکنا ہے، یا بھلائی احسان کے ساتھ اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اگر آپ کا رکھنے کا ارادہ ہے اچھے طریقے سے رکھیے، اور اگر آپ کا رکھنے کا ارادہ نہیں ہے تو اچھے طریقے سے اس کو رخصت کیجیے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو تفصیل بتائیں گے۔ اور آپ نا اس سے جب طلاق دینے لگ جائیں تو یہ نہیں کہ ہاں سارا مال ہمیں دے دو، ٹھیک ہے، جو کچھ دیا تھا تمہیں اپنے محبت اور خوشی کے دنوں میں جب ہماری زندگی اچھی گزر رہی تھی، تو اب جب طلاق دے رہے ہیں تو سب کچھ واپس لے لو، ٹھیک ہے، ایسے لالچ اور گھٹیا حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے آگے کیا فرمایا، ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، ٹھیک ہے، جو کچھ ان کو دے چکے ہو، ایک تو مہر کی بات ہے، اس کے علاوہ بھی جو کچھ گفٹ، تحائف، ٹھیک ہے، عطیہ، جو کچھ بھی تم نے ان کو دیا ہے تو وہ تم اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے کہ تم انہیں اس قدر تنگی اور مشکل میں مبتلا کر دو کہ وہ تم سے جان چھڑانے کے لیے تمہارے دیے ہوئے تحائف، گفٹ اور مہر یا اس کے کچھ حصے کو بطور فدیہ دینے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ ایسا نہ کرو، سمجھ رہے ہیں بات کو، ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور تم انہیں اس نیت سے نہ روک رکھو کہ تم نے انہیں جو مہر دیا ہو اس کا کچھ حصہ واپس لے لو، مگر اس صورت میں انہیں روکنا جائز ہے اگر وہ کھلی بے حیائی کا کام کریں، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ اگر عورت بطیب خاطر یعنی اپنے دل کی خوشی سے اپنے شوہر کو کچھ واپس کرنا چاہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، یعنی باہم خوشی سے ایک دوسرے کو یعنی ایک دوسرے کا مال آپس میں دے سکتے ہیں، بیوی اپنے شوہر کو اپنے مال میں سے کھلائے، خوشی سے دے تو وہ اس کے لیے ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے، ٹھیک ہے، تو کیا کریں، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ عورت فدیے میں وہ مال دے، جو مال یعنی شوہر نے اس کو دیا تھا، یا اپنا مال اپنے پاس کا دے دے اور وہ خلا حاصل کر لے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک چیز اور بھی آپ یاد رکھیں کہ جیسے آج کے ہمارے زمانے میں جیسے بہت ساری برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، تو یہ برائی بھی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، یعنی عورت بلا وجہ بھی خلا کا مطالبہ کرتی ہے۔ تو اگر عورت یعنی بلا وجہ خلا کا مطالبہ کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کو بھی ذرا آپ تھوڑا سا توجہ دیں۔ ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور یہ کہ خلا حاصل کرنے والی خاتون کی عدت کتنی ہے، 1 حیض ہے بس، ٹھیک ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے۔ اب اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں تو تم جو ہے ان سے تجاوز نہ کرو، یعنی آگے نہ بڑھو، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے آگے بڑھتے ہیں، تجاوز کرتے ہیں یا کریں گے، وہی کیا ہیں، گناہ گار ہوں گے، وہی ظالم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی گناہ بھی جو ہے وہ ظلم ہے، اور سب سے بڑا ظلم تو ایک انسان اپنے ساتھ زیادتی کرے کہ اپنے رب کی نافرمانی کر کے اللہ کی حدوں کو توڑ کر اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو سب سے بڑا ظلم یہی ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو۔ یہ احکام شریعت جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر فرما دیا ہے، یہ اس کی حدیں ہیں، تو تم ان سے آگے مت بڑھو، تجاوز نہ کرو، جیسا کہ یعنی تمہیں سکھایا گیا، بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری یعنی تربیت کی۔ اور ایک چیز اور بھی سن لیجئے، ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دینا کیا ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے، مذموم تو ہے ہی، مذمت تو ہے ہی، ٹھیک ہے، لعنت تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے۔ اس آیت کریمہ سے آپ یہ دیکھیے کہ ایک ہی کلمے کے ساتھ اکٹھی 3 طلاقیں دینا کیا ہوا، حرام ہوئی، اللہ کی حدوں کو کیا ہوا، پامال کرنا ہوا نا، اللہ کی حدوں کو توڑنا ہوا۔ اور اس کے ساتھ ہی جو امام نسائی نے جس کو یعنی اپنی سنن میں روایت کیا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک ایسے شخص کے بارے میں بتایا گیا جس نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کھیل بنا لیا ہے؟ حالانکہ میں ابھی تک تمہارے درمیان موجود ہوں۔ یہاں تک کہ کیا ہوا کہ ایک شخص یعنی کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کر عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اسے قتل نہ کر دوں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور بندیوں کی آسانی کے لیے سب کچھ بیان کر دیا، ان کی زندگی گزارنے کے لیے ان کو سب کچھ، ان کو جو ہے طریقہ کار بتا دیا، سکھا دیا۔ اب اگر کوئی بغاوت کرے تو ظاہر ہے کہ اس نے نہ کوئی دین اسلام کا نقصان کیا اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے، اور وہ نقصان کرتا ہے اپنا اور اپنی جان کا۔ آج کل بغاوت کا زمانہ ہے، مطلب بغاوت تو ہمیشہ ہی سے رہی ہے، لوگوں نے دین اسلام سے بغاوت کی ہے، اور کبھی جان بوجھ کر ارادتاً اور کبھی غیر ارادی طور پر۔ تو بہرحال اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس طرح کی بھی بغاوت کریں اور جیسی بھی بغاوت کریں اور جب بھی بغاوت کریں، نقصان کسی اور کا نہیں ہے، نقصان ہمارا اپنا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اپنا فائدہ کس میں ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کو اپنے فائدے کا کام پہلے کرنا چاہیے، یہ انسان کا اپنے اوپر اس کا حق ہے کہ اپنے فائدے کا کام کرو۔ اپنے فائدے سے مراد یہ نہیں کہ خود غرضی کرنے لگ جاؤ یا لالچی بن جاؤ، بلکہ اپنے فائدے سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک کے حقوق ادا کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے۔ دین اسلام نے تمہیں جو سکھایا ہے، جو ہر ایک کے حقوق تمہارے ذمے لگائے ہیں، اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے، ٹھیک ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ دنیا میں بھی لوگوں کی دعاؤں کا باعث بنے گی یہ چیز، تمہیں دعائیں ملیں گی اور تم یعنی ایک اچھے نام سے یاد کیے جاؤ گے، مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، اور اس کے علاوہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انعام و اکرام کے مستحق ٹھہرو گے۔ تو دیکھو خواتین و حضرات، یعنی مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنے بھلے کا کام کرو، ٹھیک ہے۔ اور جب تم میاں بیوی ایک دوسرے کا رشتہ نہیں نبھا سکتے، ایک دوسرے کے تم حق ادا نہیں کر سکتے، دیکھو شادی سے پہلے سوچو نا کہ مجھے یہ عورت اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی، یہ شوہر، یہ مرد مجھے اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا، یہ لڑکا جو ہے۔ تو اگر دیکھو میں اپنے شوہر کی صورت میں یہ میرے لیے کیسا رہے گا، اماں ابا کو بھی سوچنا چاہیے اور بچوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ اسی لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ ایک نگاہ دیکھ لینا چاہیے رشتے سے پہلے، ایک تو اس سے محبت بڑھتی ہے، اور دوسرے یہ کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر آپ خاندان دیکھو کہ اس کی جو ہے حکم دیا گیا ہے کہ دین دیکھو اس کا کہ دین کے لحاظ سے کیسی ہے۔ 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، تو تم دین کا خیال رکھو، یہ بہتر بات ہے، ورنہ کیا ہے، تمہاری مٹی پلید ہونے والی ہے، تم خاک میں مل جاؤ گے، یعنی تم بالکل برباد ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے یہ کہ اگر آپ دیندار ہو تو کم از کم دینی گھرانہ بھی دیکھو کہ اس کے اندر تقویٰ ہے کہ نہیں ہے۔ ویسے تو ظاہری صورت میں بہت سے لوگ دیندار پھر رہے ہیں، تو ہمیں ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ کسی کی بھی بات نہیں، اس میں کسی کا فائدہ نہیں، ہمارا اپنا فائدہ ہے، کیونکہ یہ احکام الہی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔